ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب. ناظرین، پی ٹی وی کے حوالے سے آج ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. جسٹس محسن اختر کیانی نے تاریخ ساز فیصلے کے نتیجے میں جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز تھے ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا، چیئرمین ارشد خان کو فارغ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں کترینہ حسین، ان کی تعیناتی کو کہا کہ یہ میرٹ کے عین مطابق ہے. چلو، کترینہ حسین پہ تو خیر بات ہو سکتی ہے، ان کا ایشو آنے والے وقت میں ضرور ٹیک اپ ہوگا، کیونکہ یہاں سے تو انہیں کلین چٹ مل گئی، لیکن جو کشمیر کا نقشہ پی ٹی وی کے سکرین کے اوپر وہاں اس کو پاکستان کا جو نقشہ تھا جس میں سے کشمیر غائب کیا گیا، اور وہ انکوائری کمیٹی اور اس کی رپورٹ، وہ بہرحال کترینہ حسین کا پیچھا کر رہی نظر آتی ہے. وہ اس لیے پیچھا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ رپورٹ کسی ایک فورم کے اوپر جمع ہے، اور نون لیگ کے ایک سینیٹر نے باقاعدہ اس پہ پھٹا ڈالا ہوا ہے. مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ ہمیں دی جائے، اور اگر رپورٹ نہیں دی جائے گی تو ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے، ہم کورٹ آف لا میں بھی جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو فیکٹ سامنے آئیں گے اور وہ انکوائری جب سامنے آئے گی تو پھر کترینہ حسین کی تعیناتی کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی وی کے حوالے سے، چونکہ ہم نے یہ کیس سامنے لے کے آئے تھے، چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، فیکٹس فگر کے ساتھ بات کی تھی، فیکٹس کے ساتھ بات کی تھی، پورے ڈیٹا بیس کے ساتھ ہم نے چیزیں سامنے رکھی تھی، اور عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ خدا کے لیے اس پی ٹی وی کو بی بی سی مت بنائیں، چونکہ بی بی سی تو یہ نہیں بن سکا، اس کو پی ٹی وی رہنے دیں. کیونکہ عمران خان صاحب وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے، اور جو لوگ وہاں پر آئے، ارشد خان صاحب یا راشد خان صاحب، وہ اپنی ٹیم ایسی اکٹھی کر کے لے آئے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں تبدیل کر کے رکھ دیا. ایم ڈی ایک ایسا شخص آ گیا جو آئی ٹی کا ایکسپیرینس رکھتا تھا. پھر ارشد خان صاحب، راجہ صاحب جو چیئرمین بنے، وہ بضد رہے کہ مجھے ہی چیئرمین رہنا چاہیے. پھر 20 روپے سے 35 اور 35 روپے سے 100 روپے کی کہانی کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ سارے ادارے اب جان چکے. پھر اس پہ ہر شخص حیران تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ارشد خان صاحب اتنے ضروری کیوں ہو گئے کہ انہوں نے پی ٹی وی کی ایک جو شکل تھی اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا. وہاں پہ کرپشن کے بھی قصے عام ہیں، وہاں پہ باتیں بھی یہ ہو رہی ہیں کہ یہ صاحب اتنے لازم و ملزوم کیوں ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی اتنی بڑی مجبوری کیوں ہے، ارشد خان صاحب اور راشد خان صاحب دونوں کے معاملے میں اتنی مجبوری کیوں ہے. راشد خان صاحب تو خیر دعویٰ کرتے نظر آ رہے کہ جمائمہ کے معاملے میں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جو آن ریکارڈ ہے، جس پہ مشاہد اللہ صاحب سینٹ کے اندر بات کر چکے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ انہوں نے سالو کیا تھا، وہ ساری منی ٹیل ان کے اکاؤنٹس میں آئی تھی، تو اس لیے ان کا پی ٹی وی کے اندر منمانی کرنا اور وہاں پر موجود رہنا بڑا ضروری ہے. ارشد خان صاحب تمام وزراء کے ساتھ لڑائی کے باوجود وہاں پر موجود رہے، اور وہ بضد رہے کہ ان کا وہاں موجود رہنا بڑا ضروری ہے. یوسف بیگ مرزا صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی، پہلے جو سیکٹری انفارمیشن تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی، فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی، اس سے پہلے دورانی صاحب جو منسٹر انفارمیشن تھے ان کے ساتھ لڑائی، قاہرہ صاحب جو انفارمیشن منسٹر تھے ان کے ساتھ لڑائی. پھر وہاں سے ان کا نکالے جانے کے بعد رولز یہ ہیں کہ کوئی شخص اس طرح جس کو فارغ کیا جائے وہ دوبارہ سے اس پوزیشن پہ نہیں آ سکتا، لیکن وہ پھر اس پوزیشن پہ آ گئے. یعنی منسٹرز کی نوکری کمپرومائز ہوتی رہی، لیکن ارشد خان صاحب پی ٹی وی کے ساتھ چمٹے رہے اور وہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. شاید آج کے دن کا انتظار تھا انہیں کہ وہ اس حالت میں پی ٹی وی کی جان چھوڑیں جو صورتحال سامنے آئی. اچھا، اس پہ پھر 13 الگ سے اکاؤنٹس کھولنے کی بات ہوئی، پھر آڈٹ کی بات ہوئی، پھر آغا صاحب جو یونین کے ایک سینئر رہنما ہیں پی ٹی وی یونین کے، انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے. پرائم منسٹر پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں خوفناک قسم کے الزامات تھے. پھر جتنے لوگ رکھے گئے جس میں ایم ڈی پی ٹی وی تھے جو آئی ٹی کا ایکسپیرینس رکھتے تھے، ان کی تنخواہ کتنی تھی، وہ کینیڈین نیشنل تھے. پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر
مختلف موبائلز کمپنیز، مختلف ٹیلی کمیونیکیشنز کے نمائندوں کو کیوں رکھا گیا؟ کیا صرف پی ٹی وی کو مارکیٹنگ ریلیٹڈ ایک یونٹ بنانا مقصد تھا، یا وہاں پہ کنٹینٹ کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ یعنی کنٹینٹ کی بیس کے اوپر پی ٹی وی کو بی بی سی بنانا تھا، یا اشتہار اکٹھے کرنا اصل مقصد تھا؟ پھر اشتہار بھی اکٹھے نہیں کیے گئے، پھر مصنوعی طریقے سے پی ٹی وی کا خسارے میں چلنے والے ادارے کو منافع میں شو کیا گیا۔ یو فون کے اندر بھی صاحب نے ایسی ہی واردات کی تھی، وہ وارداتیں بھی ان کا پیچھا کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود وہ پی ٹی وی سے نہیں ہٹے۔ محسن اختر کیانی صاحب، میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے ایک قومی ادارے کو مزید تباہی سے بچا لیا، اور وہاں پہ جس طرح لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا، جس طرح امپلائیز کا استحصال ہو رہا تھا، جس طرح چھوٹے امپلائیز کا استحصال ہو رہا تھا، جس طرح وہاں پر کرپشن کی بہت بیس بنائی جا رہی تھی، اور آنے والے وقت میں بڑے بڑی وارداتوں کی تیاری کی جا رہی تھی، ان تمام چیزوں سے ایک دفعہ پی ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے وہ بچ گیا۔ اور سب سے بڑی چیز، یہ ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کے ناتجربہ کار لوگوں کو نہیں لگایا جا سکتا۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے سوال کرتا ہوں کہ راشد خان صاحب یا ارشد خان صاحب کون سا نیشنل نیریٹو کے ایسے ایکسپرٹ ہیں، کون سے یہ کوئی زندگی کا ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے، کوئی ایسا پروفائل ہے، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ کنٹینٹ کے بڑے ماسٹر ہیں، یہ تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑا انہوں نے کام کیا، انہوں نے پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے زندگی میں بہت کام کیا، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، یہ بہت بڑے دانشور ہیں۔ انہوں نے مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو ان کے پروفائل میں ہو جس کی وجہ سے پی ٹی وی کا ہیڈ لگانا انہیں ضروری ہو۔ خیر، عمران خان صاحب کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن اس قوم کی بھی کچھ مجبوریاں اور کچھ پرابلمس ہیں۔ اسی وجہ سے، اسی بنیاد کے اوپر ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرا خیال ہے اس قوم کے دانشوروں کی، اس قوم کے فنکاروں کی، اس قوم کے ادیبوں کی، تمام کی آواز سنی ہے، اور پی ٹی وی کو نجات دلائی ہے ایک مافیا سے۔ اور یہ وہ مافیا تھا جس نے پی ٹی وی کے چلتے ہوئے اسٹوڈیوز کو بند کروا دیا، اور حالانکہ وہاں پہ اتنی پروڈکشن ہو سکتی تھی، اتنے اچھے ڈرامے بن سکتے تھے، اتنے اچھے پلیز پہ کام ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک وی این چاہیے، اس کے لیے سکرپٹنگ چاہیے، اس کے لیے پروڈکشن کے لیے پراپر بندے چاہیے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب اسٹوڈیوز آپ کے بند ہیں اور لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے پی ٹی وی کو چلانے کی کوشش کی گئی، اور اس سارے معاملے میں یقین جانیے کہ عام آدمی جو پی ٹی وی کو ایک انسٹیٹیوشن اور ایک ٹریننگ کا مرکز سمجھتا تھا، جہاں سے بہت سارے لوگوں نے کام سیکھا، وہ ہر شخص پریشان تھا۔ اور آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی سے اور اس ملک سے اور ملک کے نیشنل نیریٹو سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے خوش ہیں کہ جان چھوٹی، لیکن پھر بھی آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ تجربے اس طرح کے نیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ اس طرح کے ایکسپیرینس نہ کریں، اہل لوگوں کو لائیں، قابل لوگوں کو لائیں، یہ ادارے آٹومیٹیکلی بہتر پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے صرف اہل لوگوں کو اہل جگہ پہ لگا دیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔